الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج دنیا کے اندر ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہے تو بیماری کی پریشانی اس کو لگی ہوئی ہے، کوئی مالی اعتبار سے پریشان ہے، تنگدستی لگی ہوئی ہے تو اس اعتبار سے وہ پریشان حال ہے، اور کوئی گھریلو مسائل کو لے کر پریشان حال ہے۔ یعنی ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو خطبے کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنائی، اس حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے بشارت دے رہے ہیں، اس بندے کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جو بندہ پریشانی میں ہونے کے باوجود، مسائل میں گھرا ہوا ہونے کے باوجود اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا، تقدیر پر کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا، بلکہ وہ صبر کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، اور دعا کے ذریعے سے اپنے مسائل کو، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی فکر کرتا ہے۔ تو اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی ہے۔ اللہ اس کو تکلیف میں ڈال کر سزا نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اس کو، اس کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں، اس کے درجات کو بلند کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کے ساتھ جو مسائل پیش آتے ہیں، جو پریشانیاں اس کو آتی ہیں، جو تکالیفیں اس کو پہنچتی ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ پہلی قسم یہ ہے کہ انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، چاہے مالی اعتبار سے حالات آ جائے، یعنی گھر کے اندر تنگدستی ہو جائے، مال کی کمی آ جائے، گھر میں فاقہ اور فقر و فاقہ کی نوبت آ جائے، یا گھر کے اندر بیماری کا ماحول بن جائے، ایک کے بعد ایک بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور خود گھر کا جو خاص ممبر ہے وہ بھی کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ ایسی کنڈیشن کے اندر جب اس کو ساری پریشانیاں اس کے اوپر آتی ہیں، اور ان پریشانیوں کے آنے کے بعد یہ کیا کرتا ہے؟ شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے اللہ سے کہ اس پوری دنیا کے اندر میں اکیلا ہی رہ گیا تھا، کہ اللہ مجھے ہی یہ بیماری لاتے، میرے گھر کے اندر ہی پریشانی ڈال دیتے، میرے گھر کے اندر ہی اللہ فقر و فاقہ ڈال دیے، کیا میں ہی دنیا کے اندر مل گیا تھا؟ اگر یہ شکوہ شکایت کرتا ہے، یہ پہلی قسم ہے کہ انسان کیا ہے؟ اس پریشانی کے اندر، ان حالات کے اندر اللہ سے کیا کرتا ہے؟ شکوہ شکایت، تقدیر سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ یا گھر کے اندر کوئی بچہ بیمار ہو گیا، اب شکایت کرنے لگا کہ میرے گھر کے اندر ایسی پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں۔ تو یہ پہلی قسم ہے۔ تو یہ پہلی قسم کی جو پریشانی اس کو آئی ہے، یہ پریشانی بطور ترقی درجات کے لیے نہیں ہے، بلکہ
یہ پریشانی جو آئی ہے اس کو بطور عذاب کے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ایک عذاب تو وہ ہے جو آخرت میں انسان کو ملے گا، اور ایک عذاب وہ ہے جو اللہ دنیا میں اس کو دے گا، لیکن دنیا کا جو عذاب ہوگا وہ ہلکا ہوگا۔ تو اس آیت کے اندر اسی عذاب کو ذکر کیا گیا کہ بڑے عذاب یعنی آخرت کے عذاب کے آنے سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب ہم تم کو دیتے رہیں گے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم اپنی بدعمالیوں سے باز آ جاؤ۔ تو اللہ کیا ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب انسان کو سدھرنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ تو اگر کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، کوئی پریشانی اس کو آ گئی، حالات جو ہے ناساز ہو گئے، تو ان ناساز حالتوں کے اندر اگر وہ شکوہ شکایت کرتا ہے، گلے کرتا ہے، تو فرمایا یہ جو اس کو بیماری یا پریشانی آئی ہے بطور سزا کے آئی ہے، بطور عذاب کے آئی ہے، ہدایت کے لیے اور ترقی درجات کے لیے یہ بیماری نہیں ہے۔ اور دوسری قسم کی پریشانی اور حالات وہ ہوتے ہیں کہ انسان کے ساتھ حالات آ گئے، بیماری اس کو لاحق ہو گئی، تندرستی آ گئی، فقر و فاقہ گھر کے اندر آ گیا، تو اس بیماری کے اندر، اس پریشانی کے اندر وہ کیا کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، تقدیر سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اس بیماری کے اندر ڈالا ہوا ہے، یا اللہ میں بہت کمزور بندہ ہوں، میں اس بیماری کی نعمت کو، بیماری بھی ایک نعمت ہے کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں، تو کہیں کہ اللہ میں اس بیماری کی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا، میری بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے۔ دعا بھی کرتا ہے بندہ، دعا بھی کرتا ہے اور تقدیر سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، 10 لوگوں کے سامنے کہتا نہیں پھرتا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ جو ہے کینسر کا مرض ہو گیا ہے، میرے پیٹ کے اندر جو ہے انفیکشن ہو گیا ہے، لوگوں کے سامنے کہتا پھرتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے اپنی بات کو رکھتا ہے کہ اللہ میں کمزور بندہ ہوں، تیری اس نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، یا اللہ اس نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے بیچ میں جو اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس بیماری کے بیچ میں اس کو جتنی تکلیفیں پہنچتی ہیں، اس تکلیفیں کے پہنچنے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے جاتے ہیں۔ تو 2 قسمیں ہیں، ایک پریشانی وہ ہے کہ جس میں انسان شکوہ شکایت کرتا ہے، اور ایک پریشانی وہ ہے کہ جس کے آنے کے بعد انسان شکوہ شکایت نہیں کرتا، تقدیر پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی بات کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور تقدیر پر راضی ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اس قسم کی کوئی بیماری آ جائے یا گھر کے اندر پریشانی کا ماحول بن جائے، تو اس صورت میں اگر ہم شکوہ شکایت کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو پریشانی اور بیماری آئی ہے یہ بطور عذاب کے ہیں۔ اور اگر ہمیں پریشانی اور بیماری آ گئی اور ہم شکوہ شکایت نہیں کر رہے ہیں، تقدیر پر راضی ہے اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور دعاؤں کے نتیجے میں اور دعاؤں کے ذریعے سے اس بیماری کو اور اس پریشانی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے، یہ دوسری قسم ہے، یعنی اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں اور آپ کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بیماری آئی ہے تو ہم کیسے معلوم کریں کہ کون سی بیماری عذاب کی ہے اور کون سی جو ہے اجر و ثواب کی ہے۔ اگر انسان شکایت کرتا ہے اللہ سے شکایت اس بات پر کہ اللہ کے سامنے اپنی بیماری کو رکھے، اپنی پریشانی کو رکھے، لیکن شکایت اس بات کی کر رہا ہے کہ میں ہی بیماری کے لیے مل گیا تھا، میں ہی پریشانی کے لیے اللہ کو مل گیا تھا، اللہ نے مجھے جو ہے اس پریشانی کے اندر مبتلا کر دیا، فلاں پریشانی کے اندر، اس طرح شکایت کر رہا ہے، تو پھر یہ پہلی قسم کی ہے، یعنی بطور عذاب کے ہے یہ بیماری۔ اور اگر شکایت نہیں کرتا ہے، تقدیر پر راضی ہے اور اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے، تو پھر یہ دوسری قسم ہے جو
درجات کو بلند کرنے کے لیے، گناہوں کو معاف کروانے کے لیے۔ اس لیے اگر ہمارے ساتھ، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی پریشانی سے خالی نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر پھر اس لیے حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، ملاقات ہوئی تو اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ اتنے بڑے جو ہیں اللہ کے مقرب بندے ہیں، تو میرے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا دعا کرو تمہارے لیے؟ تو اس بندے نے کہا کہ میرے لیے یہ دعا کرو کہ مجھے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہ آئے۔ کیا کہا؟ کہ آپ میرے لیے یہ دعا کر لیجئے کہ مجھے دنیا کے اندر کبھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں تم رہو اور تمہیں پریشانی نہ آئے، بیماری نہ آئے، کبھی تم بیمار نہ پڑ جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تمہارے لیے یہ دعا کر سکتا ہوں کہ تم پوری دنیا کے اندر پھر لو، گھوم لو، اور ایسے شخص کو تلاش کرو جو تمہیں اچھا لگے، مالی اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، بینک بیلنس کے اعتبار سے، جو تمہیں اچھا معلوم ہو، ایسے شخص کو میرے پاس لے کر آؤ، یا ایسے شخص کا مجھے نام اور پتہ بتا دو، تو میں دعا کر لوں گا کہ اللہ جیسی حالت کے اندر فلاں شخص ہے، ویسی حالت میں اس کو بھی کر دے، میں تمہارے لیے یہ دعا کر سکتا ہوں۔ تو کہا، تو شخص نے سوچا کہ ایسے تو بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو مال و دولت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ پیمانے پر ہیں، اور نوکر چاکر اس کے پاس جو ہے ایک ہاتھ کو ایک پیر کو جو ہے کیا ہے، نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں، تو ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے۔ تو اب یہ شخص جو ہے حضرت خضر علیہ السلام سے دعا کروانے کے لیے اس شخص کی تلاش میں چل پڑا، چلتا گیا، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ایک سے ایک سوکاروں کو، مالداروں کو اور پیسے والوں کو دیکھا، ایک سے ایک بادشاہوں کو دیکھ لیا، اس نے دیکھ لیتا، پہلے شخص کو دیکھا اور سوچا کہ یہ تو بہت خوشحال نظر آ رہا ہے اور نوکر چاکر کی ریل پیل لگی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں دعا کر لیتا ہوں کہ اس کی جیسی حالت میری بھی اللہ بنا دے۔ پھر دوسرے شخص سے ملاقات ہوئی، دیکھا تو دوسرا شخص اس سے زیادہ جو ہے خوشحال نظر آ رہا، پھر تیسرے کو دیکھا، چوتھے کو، پانچویں کو، ایسے ہی دیکھتے گئے تو ایک شخص ایسا ملا کہ جس کا بنگلہ سب سے بڑا تھا اور جس کے نوکر چاکر سب سے زیادہ تھے اور جس کے بیٹے بہت ہی حسین اور جمیل تھے، خوبصورت بیٹے تھے، اور اس بادشاہ کو اور اس شخص کو جو ہے کسی قسم کی ٹینشن اور فکر نہیں تھی۔ ایسے شخص سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ چلو یہ شخص جو ہے مجھے اچھی حالت کے اندر ملا ہے اور ایسی حالت کے لیے میں دعا کروا لوں گا۔ پھر جانے لگا تو سوچا کہ ایک مرتبہ اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ تم کس حالت کے اندر ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ظاہری طور پر اچھا لگ رہا ہو لیکن اندر سے کوئی بیماری اس کو ہو۔ پیسے تو بہت ہے لیکن ہو سکتا اندر سے کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے وہ کوئی چیز کھا نہ سکتا ہو، اچھی چیز پی نہ سکتا ہو۔ بعض مالدار ایسے بھی ہوتے، اللہ نے بہت سارا مال دیا ہوتا لیکن شکر کی چیز نہیں کھا سکتے، نمک کی چیز نہیں کھا سکتے، زیادہ تیل والی چیزیں نہیں کھا سکتے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو اس نے یہ سوچا اور سوچ کر جو ہے پوچھ لیا کہ جناب آپ جس حالت کے اندر آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ بہت خوشحال مجھے نظر آ رہے ہیں اور نوکر چاکر آپ کے بہت زیادہ ہیں اور آپ کے بیٹے تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بیٹے اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں، اور میں جو ہے میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تھی تو میں ان سے دعا کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی آپ جیسا بنا دے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اندرونی کوئی تکلیف تو نہیں آپ کو؟ تو اس شخص نے کہا کہ بھائی تم میرے لیے کبھی دعا، میرے جیسے بننے کی دعا کبھی مت کروانا، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ غم زدہ میں ہوں۔ کیا کہا؟ دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکلیف کے اندر میں ہوں۔ اس شخص نے کہا
کہ بادشاہ سلامت آپ تو اتنے حسین اور جمیل آپ نظر آ رہے ہیں، آپ کے بیٹے اتنے خوبصورت ہیں، اور آپ کے پاس جو اتنا بڑا اللہ نے آپ کو جو ہے مال و دولت سے نوازا ہے، اتنا بڑا آپ کا بنگلہ ہے، اتنے نوکر چاکر کی ریل پہ لگی ہوئی ہیں، آپ کو کس بات کی ٹینشن ہے؟ کون سی بیماری آپ کو ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے گھریلو حالات صحیح نہیں ہیں، یہ بیٹے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، بادشاہ نے کہا یہ بیٹے جو تم کو نظر آ رہے ہیں اتنی حسین اور جمیل، یہ میرے بیٹے نہیں ہیں۔ کیا کہا؟ یہ میرے بچے نہیں ہیں، یعنی میری اہلیہ، میری بیوی جو ہے زنا کاری کے اندر مبتلا رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بیٹے کسی دوسرے کے ہیں۔ تو کہا کہ میری جیسی کبھی دعا مت کروانا۔ پھر وہ شخص جو ہے جب دوبارہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا، حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کوئی ایسا شخص ملا جو دنیا کے اندر کہ اس کو تکلیف نہ ہوئی ہو؟ کہا کہ حضرت مجھے ایسا کوئی آدمی نہیں ملا، ایک شخص ملا تھا جس کو میں اچھا سمجھا، جب اندرونی حالات معلوم ہوئے تو میں مناسب نہیں سمجھا کہ اس جیسی دعا آپ سے کراؤں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس دنیا کے اندر تکلیف نہ ہو، رنج نہ ہو، پریشانی نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ چاہے بڑے سے بڑا پیغمبر ہو، رسول ہو، ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کوئی بھی ہو دنیا کے اندر، ہر ایک پریشانی کے اندر ہے، ہر ایک ٹینشن کے اندر ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی تکلیف لگی ہوئی ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی بیماری لگی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے آج بھی اس دور کے اندر موجود ہیں، رات بھر ان کو نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی رات کو۔ پھر نیند نہیں آتی اس کا مطلب کیا؟ یعنی رات بھر جاگ کر جو ہے اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو جاتے، اللہ کی عبادت میں رکھتے، تہجد کے اندر لگے رہتے، قرآن کی تلاوت میں لگے رہتے، 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے رہتے، لیکن شکایت نہیں کہ میں اللہ کی اتنی عبادت کر رہا ہوں پھر بھی مجھے نیند نہیں آ رہی۔ ایسی شکایت اللہ سے کبھی وہ نہیں کرتے۔ اس حدیث کے اندر جو خطبے کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو پہنچتی ہے تو وہ انبیاء کرام کو پہنچتی ہے، اس کے بعد جو انبیاء کرام سے جتنا قریب ہوگا اس کو اتنی زیادہ تکلیف پہنچتی رہے گی، پھر وہ جو ان سے زیادہ قریب ہوگا اس کو تکلیف پہنچتی رہے گی۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ تکلیفیں اور آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں، پھر اس کے بعد جو مقام اور مرتبے میں انبیاء علیہ السلام سے جتنا قریب ہوگا، جتنی اس کی عبادتیں ہوگی، جتنا وہ ذکر و اذکار کرتا ہوگا اور اللہ کا جتنا مقرب بندہ ہوگا، اتنی اس پر پریشانیاں اور ٹینشن آئے گی۔ اب آپ سوچیں گے اور آپ کے ذہن کے اندر ایک بات آئے گی، آ بھی رہی ہوگی بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر، کہ جب اللہ اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر پریشانی کے اندر کیوں ڈال رہے اللہ اس کو آرام دینا چاہیے تھا، اللہ اس کو مال و دولت کے اعتبار سے اس کی ریل پہ لگا دینا چاہیے تھا، لیکن ٹینشن کے اندر ہے، وہ پریشانی کے اندر ہے، بیماری کے اندر ہے، تو اللہ اس کو بیماری میں کیوں ڈال رہے ہیں، پریشانی کے اندر اس کو کیوں لگا رہے ہیں جب اللہ کا مقرب بندہ ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب بندے کا رونا، اپنے محبوب بندے کا آہو زاری کرنا، آہو بکا کرنا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر جو ہے دعا مانگنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کہتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ اس کو اور رونے دو، اس کو اور تڑپنے دو، اس کا رونا مجھے بہت پسند ہے، اس کا تڑپنا مجھے بہت پسند ہے، اس کا جو ہے آہو بکا کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ اگر میں اس کو یہ نعمت دے دوں گا، اگر اس کو اس کی بیماری سے شفا دے دوں گا، اگر اس کو مال عطا کر دوں گا تو یہ مجھے بھول جائے گا، یہ مجھے بھول جائے گا۔ اس لیے اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ اس کو ابھی نہیں دے، اللہ کے رونے دو، ابھی آہو زاری کرنے دو، اس کی آہو زاری مجھے بہت پسند ہے۔
اس کا راتوں کو اٹھ کر رونا مجھے بہت پسند ہے، یہ روتا رہے گا، آہوزاری کرتا رہے گا، مجھے بہت پسند ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے جو چھوٹے موٹے جو گناہ رہ گئے ہیں اس تکلیف کی وجہ سے وہ سارے گناہ دھل جائیں، اور جب یہ میرے پاس ملاقات کے رائے روز قیامت کے وقت تو یہ مجھے اس حالت میں ملے کہ اس کے سر پر کوئی گناہ نہ، اس کے سر کے اوپر کوئی گناہ باقی نہ رہے، کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ کیونکہ انسان کو، خاص کر جب کہ مسلمان کو، ایک ایمان والے کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ ایک معمولی سا کانٹا چبھ جائے یا چوٹی کاٹ لے، تو یا ایک معمولی سی چہرے پر یا جسم پر کوئی پھنسی نکل آئے، تو اس کے نتیجے میں اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن کس صورت میں؟ جب کہ وہ شکایت نہ کرے، تقدیر پر شکایت نہ کرے، اللہ سے کوئی شکایت نہ کرے، بلکہ صبر کرے۔ یا اللہ تو نے مجھے تکلیف دی ہے، اس تکلیف کو جو ہے، اس بیماری کو صحت کی نعمت سے بدل دے، دعا کرے۔ تو اس دعا کے نتیجے میں اگر وہ دعا کر رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو بیماری اس کے اوپر ڈالی گئی ہے یہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ڈالی گئی ہے، اس کے درجات کو بڑھانے کے لیے ڈالی گئی ہے، عذاب کے لیے نہیں ڈالی۔ ہاں اگر کسی کو تکلیف آ گئی، اللہ نے کوئی بیماری دے دی، بخار آ گیا اس کو، اب وہ جو ہزار لوگوں کے سامنے بیان کر رہا، بخار آ گیا، بخار آ گیا، بخار آ گیا، اب سے دوائی لے رہا ہوں کم نہیں ہو رہی، دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں پڑھوا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہی ہے، شکایت کر رہا ہے، تو یہ بخار جو آپ پر ڈالا گیا ہے یہ آپ کے گناہوں کو مٹانے کے لیے نہیں بلکہ سزا کے لیے۔ ہم خود فیصلہ کر لیں کہ بیماری آنے کے بعد ہم شکایت کرتے یا نہیں کرتے۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اگر آپ شکایت کر رہے ہیں، 10 لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ کیونکہ آخرت کا عذاب، بڑا عذاب آنے سے پہلے اللہ دنیا کے اندر چھوٹا چھوٹا عذاب دیتے رہیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ کیوں دیں گے؟ تاکہ تم لوگ اپنی بدعمالیوں سے باز آ جاؤ، اللہ دیتے رہیں گے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات کے اندر ایک مختصر سا ایک سبق آموز واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بلایا اور 2 شخص بیمار تھے، یعنی ایسے بیمار تھے کہ اس بیماری کے بعد ان کو موت آنے والی تھی، مرض الوفات کے اندر تھے۔ ایک شخص اس میں سے مسلمان تھا اور دوسرا یہودی تھا۔ جو مسلمان شخص تھا اس کے گھر کے اندر ایک کباڑ تھا، الماری تھی، اس الماری کے اندر زیتون کا تیل رکھا ہوا تھا۔ اب اس مسلمان کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں مرنے سے پہلے زیتون کا تیل کھا لوں۔ زیتون کا تیل بہت فائدہ مند ہوتا ہے، والتین والزیتون، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا اس کا۔ بہرحال تو اس کی خواہش ہوئی، اس کی تمنا ہوئی کہ میں اس زیتون کا تیل کھا لوں۔ اب دوسرا جو شخص تھا وہ یہودی تھا، وہ بھی مرض الوفات کے اندر تھا، اس کو بھی موت آنے والی تھی کچھ وقت کے بعد۔ اس کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں مرنے سے پہلے مچھلی کھا لوں۔ اب دونوں کی یہ تمنا ہے، مسلمان کی تمنا ہے روغن زیتون یعنی زیتون کا تیل کھانے کی، اور اس یہودی کی تمنا ہے مچھلی کھانے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بلایا۔ ایک فرشتے سے کہا کہ جو یہودی سویا ہوا ہے اس کی موت آنے والی ہے، اس کے قریب میں جو تالاب ہے اس تالاب کے اندر جو ہے یہ مچھلی لے جاؤ اور یہ مچھلی وہاں پر ڈال دو تاکہ وہ اس کے گھر والے شکار کر کے اس کو مچھلی کھلا دے۔ دوسرے فرشتے سے کہا، یہ فرشتہ گیا اور مچھلی لے جا کر وہاں پر ڈال دی۔ دوسرے فرشتے سے اللہ نے کہا کہ ایک مسلمان بیمار پڑا ہوا ہے، مرض الوفات میں ہے، کچھ وقت کے بعد اس کو موت آنے والی ہے، تم اس کے گھر پر جاؤ اور اس کے الماری کے اندر زیتون کا تیل رکھا ہوا ہے، اس تیل کو گرا دو۔ کیا کرو؟ گرا دو، بہا دو نیچے، خراب کر دو، ضائع کر دو۔ اب دونوں فرشتے جب کام پر جا رہے تھے اپنے اپنے،
پریشان ہو گئے کہ دونوں کو متضاد کام دیے گئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو مچھلی نہ کھانے دی جاتی اور مسلمان جس کے گھر کے اندر تیل موجود ہے وہ تیل اس کو کھانے دیا جاتا، لیکن معاملہ بالکل الٹا ہو گیا. یہاں مچھلی کھلانے کا حکم دے رہے اللہ یہودی کو، اور یہاں مسلمان کو کیا کر رہے ہیں؟ جو گھر میں زیتون کا تیل رکھا ہوا ہے وہ بھی تیل گرانے کا حکم دے رہے ہیں. اللہ کی حکمت دیکھیے. اللہ کی حکمت کے سامنے ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے. اب دونوں فرشتے ملے، دونوں فرشتے بھی ٹینشن میں آ گئے کہ ہمیں ایسا کام کیوں دیا گیا. تو کہا کہ ہمیں کام دیا گیا، پہلے ہم کام کو کر لیتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کر لیں گے، بعد میں اللہ سے پوچھ لیتے. دونوں گئے، اس نے مچھلی کو کھلا دیا اور یہ فرشتہ گیا مسلمان کے گھر پہ اور جا کر زیتون کا تیل ضائع کر دیا. اب دونوں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور کہا اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، آپ کی حکمت آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے مسلمان جس کے گھر کے اندر تیل رکھا ہوا تھا وہ تیل آپ نے گرانے کا حکم دے دیا. اس کی تمنا تھی کھانے کی، آپ کا محبوب بندہ تھا، آپ کا ہمیشہ ذکر کیا کرتا تھا، آپ نے تیل گرانے کا حکم دے دیا. اور دوسرا بندہ وہ جو یہودی ہے، کافر ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کے اندر. دنیا کے اندر حیثیت ہے لیکن آخرت میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو اس کے گھر کے اندر مچھلی نہیں تھی، اس کے تالاب میں مچھلی نہیں تھی، آپ نے مچھلی ڈالنے کا حکم دے دیا اور اس کو مچھلی بھی کھلا دی. اللہ نے کہا اے میرے فرشتوں، جو پہلا مسلمان شخص تھا وہ میری بہت عبادت کیا کرتا تھا، بہت عبادت کرتا تھا، لیکن ایک گناہ اس کے سر کے اوپر باقی تھا اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک گناہ اپنے سر کے اوپر لے کر میرے پاس آئے. وہ ایک گناہ وہ سر پر لے کر میرے پاس آئے. اس لیے میں نے کیا کر دیا، اس کی جو تمنا تھی تیل کھانے کی، اس تیل کو میں نے گرانے کا حکم دے دیا. جیسے ہی تیل گر گیا اس کے دل کو ٹھیس پہنچی، اس کے دل کو صدمہ ہوا کہ آخری تمنا تھی وہ بھی پوری نہ ہوئی. جیسے اس کے دل کو تکلیف پہنچی، اس کے دل کو صدمہ ہوا، ویسے ہی میں نے اس کے گناہ کو بھی معاف کر دیا. پھر کہا کہ وہ فلاں شخص جو کافر ہے جس کو آپ نے مچھلی کھلائی، کہ میں نے اس کو مچھلی اس لیے کھلائی کہ دنیا کے اندر بعض کافر بھی ہوتے ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیے، کسی بیواؤں کی مدد کر دی ہے، کسی اندھے کو راستہ بتا دیے. کچھ کافر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں. تو یہ بھی کافر تھا، اس لیے اچھے کام بھی کیے ہوئے تھے. تو ایک اچھا کام اس کے ذمے اس نے کر لیا تھا. لیکن اللہ کیا کرتے ہیں، جب ایمان والا کوئی نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اللہ آخرت کے لیے بچا کے رکھتے ہیں. یہاں دیں گے تو 50-60 سال کے لیے یوز کرنے کا ختم، پھر ایکسپائر. لیکن اگر اس کو آخرت کے اندر اللہ دیں گے تو وہاں لامحدود ہوگا، اس کی کوئی حد نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ 100 سال اس نعمت کو یوز کر لیے بعد میں ختم. نہیں، وہاں کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوگی. تو اللہ نے کہا کہ دنیا کے اندر کوئی کافر نیک اعمال کرتا ہے تو میں اس کے نیک عمل کا بدلہ اس کو دنیا کے اندر دے دیتا ہوں، کسی بھی نعمت کی شکل میں. کسی غریب کو اس نے کھانا کھلا دیا تو کسی پیسے کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے، یا اس کا کام بگڑ رہا تھا وہ کام میں بنا دیتا ہوں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ مجھ سے وہ سوال نہ کرے کہ میں نے فلاں نیک عمل کیا تھا اس کا بدلہ مجھے ابھی تک نہیں ملا. یہ سوال مجھ سے نہ کرے. اس لیے اس کافر نے بھی نیک عمل کیا تھا، اس نیک عمل کا ثواب اور اس کا بدلہ میں ابھی تک نہیں دیا تھا، اس لیے مچھلی کھلا کر اس کا حساب میں چکتا کر دیا ہوں. جب یہ میرے پاس آئے گا تو پورا کوئی بھی سر پر سارا گناہ لے کر آئے گا، کوئی نیک عمل لے کر یہ نہیں آئے گا. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ کی مصلحت کو نہیں جانتے. ہماری عقل اتنی چھوٹی ہے، ہم اللہ کی حکمتوں کو، اس کی مصلحتوں کو کیسے جان سکتے ہیں؟ پیغمبر اتنے بڑے بڑے، دنیا کے اندر سب سے مقرب اگر کوئی انسان ہوتا ہے تو وہ پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. لیکن آزمائش اللہ کیسے دیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، کیسے آزمائش. اپنے وطن سے نکالے گئے، پھر نکاح ہوا تو اولاد نہیں دیے، اولاد ہوئی تو کہا کہ اس کو ذبح کر دو. اولاد ہوئی، پھر اس کے بعد لے کر چلے بیوی بچوں کو، حکم آیا کہ آپ جو ہے تم اس وادی کے اندر، اس میدان کے اندر، اس جنگل کے اندر کیا کر دو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آگے چلے جاؤ. پھر جب بچہ بڑا ہوا پھر حکم آیا کہ
اسماعیل کو ذبح کرو، پھر آگ میں ڈالا گیا، کتنی پریشانی، لیکن ان پریشانیوں کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا گیا، کوئی شکایت نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا، لیکن شکوہ شکایت نہیں، بلکہ بس اپنی خطاؤں پر جو ہے نظر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیرا سوا کوئی معبود نہیں، ہم تیری ہی عبادت نہ کریں تو کس کے در پہ جائیں گے؟ ہم تیرے سامنے اپنی پریشانیوں کو، اپنے مسائل کو نہ رکھیں تو کس کے سامنے رکھیں گے؟ یا اللہ، لیکن ہم پریشانیوں کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم کمزور بندے ہیں، میرے مولا تو اس پریشانی کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے۔ تیری ذات بڑی عالی شان ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات بڑی عالی شان ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی خطا کاروں میں سے ہوں، میں ہی جو ہے ظالم ہوں، میں نے ہی اپنے جسم پر ظلم کیا۔ اس لیے جب بندہ صبح کے وقت اٹھتا ہے تو جسم کے ہر اعضاء جو ہیں زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ تو زبان سے ایسا بولنا کہ تو بول کر تو اندر چھپ جائے گی لیکن سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی، تو زبان سے کوئی کفری الفاظ نہ نکال دینا کہ تو بول کر اندر چھپ جائے گی، آخرت میں سزا اس کی سزا ہم جسم کو بھگتنی پڑے گی، تو زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکال دینا جو اللہ کو ناپسند ہو، تو سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں، پریشانی ہر ایک کو آئے گی اور مسائل ہر ایک کے ساتھ ہوں گے، لیکن ان پریشانیوں کے اندر، ان مسائل کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ جتنا ہم پریشانی کے اندر آئے اتنا زیادہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہیے، کیونکہ جو نیک بندہ ہوتا ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی پریشانی ڈال دے تو وہ نیک بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف زیادہ لگتا ہے، زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، زیادہ ذکر کرتا، زیادہ دعائیں کرتا۔ لیکن کوئی نیک بندہ نہیں ہے، بیماری آ گئی، کوئی بھی مسائل آ گئے، فوراً شکوہ شکایت، نمازیں پڑھتا تھا وہ بھی چھوڑ دیا، معمولی سا بخار آ گیا فجر گئی، معمولی سا بخار آ گیا ظہر گئی، معمولی سا بخار آئے قرآن کی تلاوت، قرآن ہاتھ میں نہیں لے رہا، معمولی سی بیماری آ گئی، کیا کر دیا؟ اللہ کا ذکر ہی چھوڑ دیا، اتنی عبادت کر رہا تھا میں، پھر بھی اللہ میرے کو بیماری میں ڈال دیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی حکمتیں اور مصلحتوں کو کوئی نہیں جان سکتا ہے، وہ رب کائنات ہے، کل کائنات کا رب ہے، وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو جان رہا ہے، ہر ایک کے دل میں کیا چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے، ہر ایک جانتا ہو، اس کو پتہ ہے، سب کچھ پتہ۔ لیکن ہم کیا کریں؟ صبر کریں، شکر کریں اور اللہ سے کیا کریں؟ دعائیں کرتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو بھی درست کر دیں گے، پریشانیوں کو بھی دور کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درجات کو بھی بلند کریں گے۔ اس لیے آج کی بات ابھی باقی ہے، لیکن وقت ہو گیا، اس لیے بات کو ادھورا کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ آگے کی بات جو ہے آئندہ جمعے میں عرض کروں گا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی نیک بندہ اگر کسی کے اوپر کوئی حالات آ جائے، اگر وہ اس کے اوپر صبر کر رہا ہے اور دعاؤں کے ذریعے سے اس بیماری کو ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو سمجھیے یہ حالات اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آئے۔ لیکن اگر کسی کے اوپر ٹینشن آ گیا، کوئی فکر آ گئی، کوئی بیماری آ گئی اور وہ شکوہ شکایت کر رہا ہے، تو جان لیجئے یہ بیماری درجات کو بلند کرنے کے لیے نہیں ہے، گناہوں کو معاف کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بطور سزا کے ہے، بطور سزا کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے مسائل کو حل فرما دے، سب کی بیماریوں کو ختم فرما دے اور ملک کے حالات کو درست فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی حضرات سنتیں پڑھیں۔